السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آخری عشرہ بالکل قریب ہے، تو آئیے ہم صلاۃ التسبیح کا طریقہ سیکھ لیں کہ اس نماز کی بہت فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں۔ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ نوری کے حکم پر میں یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کی فضیلت آپ سماعت فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک انعام نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک بھلائی نہ عطا کروں اور 10 خصلتیں ایسی نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے نئے پرانے دانستہ نادانستہ سارے گناہوں کی بخشش فرماتے؟ اور پھر سرکار علیہ صلاۃ التسلیم نے صلاۃ التسبیح کی تعلیم فرمائی۔ اس کو صلاۃ التسبیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو یاد رکھیے، پھر ایک بار سناتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کی ترکیب کیا ہوگی، کس طریقے سے اس کو آپ ادا کریں گے؟ تو نفل نماز کی نیت کرنی ہے، جیسے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طرح کہہ کے آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ جب ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 15 مرتبہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پوری پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملائیں، جو صورت آپ کو یاد ہو۔ بہتر یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ العصر والعصر پڑھیں، تیسری رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد یہ صورت پڑھیں۔ لیکن اگر یہ صورتیں یاد نہ ہوں تو جو صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ پڑھیں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ لی، صورت ملا لی، اب اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع کریں۔ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے جب آپ اٹھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں جو آپ کو بتائی۔ پھر پہلے سجدے سے سر اٹھائیں گے اور بیٹھیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح سے پڑھیں گے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اس میں سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ وہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح ہوئی۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیح کے بعد پڑھیں گے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد پڑھیں گے۔ اس طرح دوسری رکعت کو پورا کریں گے اور التحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ التحیات میں، تشہد میں آپ کو تسبیح نہیں پڑھنی ہے، صرف التحیات یعنی تشہد پڑھ کر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر کے پھر 10 مرتبہ اسی ترتیب سے باقی 2 رکعتیں بھی پوری کریں گے۔
اور پھر آخر میں التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھ کر سلام دونوں طرف پھیر دیں گے۔ اس طرح سے پوری 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تسبیح ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، جس کو بیان کروں تو کافی وقت لگے گا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کیا فرمائی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ روز اس کو 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہوں تو اس صلاۃ التسبیح کو روز پڑھا کریں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو جمعہ کے دن یعنی ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ اگر ہفتے میں ممکن نہیں ہے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھا کریں، اور اگر مہینے میں 1 بار ممکن نہیں ہے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی ممکن نہیں ہے تو کم سے کم عمر میں 1 بار ہی صحیح لیکن اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 ماہ رمضان کی، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے یہ فرمایا کہ ہم ان راتوں میں آپ کو زیادہ پروگراموں میں مشغول نہیں رکھیں گے تاکہ آپ اپنی عبادتیں اچھی طرح سے کر سکیں، اور اسی لیے یہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے اور یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا گیا کہ صلاۃ التسبیح ضرور اس میں ادا کریں، وقت نکال کر کے ادا کریں اور خوب دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی فضیلتوں برکتوں سے مالا مال فرما کر ہمارے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ چھپے ہوئے جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے چھوٹے بڑے گناہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ليلۃ القدر اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔